خان صاحب کو آنا چاہیے تھا اچھی ٹیم لے کر ساتھ. اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن سے لے کر اگلے 6 مہینے تک مجھے پاکستان کے لیے مشکلات نظر آتی ہیں. وہ آئے کشمیر کاز کی وجہ سے ہیں, لیکن وہ کشمیر کاز سے ہٹ کے دوسری چیزوں پہ اپنی تقاریر انہوں نے لیکچر شروع کر دیے ہیں. اٹیک کرنے کی تو امریکہ صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن ول نہیں رکھتا. ایک کام انڈیا کرے گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لیے ایک محاذ بلڈ کرے گا. مودی صاحب کا, RSS کا اور ہندوؤں کا ایک جھنڈے کے نیچے ہونا اور ہماری طرف سے ابھی تک اتنا زیادہ چیزوں کو سیریس نہ لینا. اس وقت امریکہ جو ہے وہ ان کو ون سائیڈڈ سٹوری بتائی جا رہی ہے اور وہ ون سائیڈڈ سٹوری سن رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اس وقت میں امریکہ کے اندر موجود ہوں. اقوام متحدہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. نریندر مودی امریکہ پہنچ چکے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب نے امریکہ نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی امریکہ کے اندر موجود ہیں. تو انہی اہم موضوعات پر آج بات کریں گے. اس جو سیشن ہے, UN جنرل اسمبلی کے جو سیشن ہے, اس کا پاکستانی پالیٹکس سے کتنا اثر پڑے گا اور پاک امریکہ تعلقات کو کس طرف لے کر جائے گا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ساجد تارڑ صاحب. کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ تارڑ صاحب آپ کے ٹائم کا. سر یہ بتائیے گا, شاہ محمود قریشی صاحب 2-3 روز ہو گئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے, ابھی تک سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی کوئی ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈیولپمنٹ کو آپ؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کا جواب میں کئی ریفرنس کے ساتھ دینا چاہوں گا. اس وقت پاکستان اور دنیا کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایک مقام پہ رکے ہوئے ہیں. وہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا, جس طرح سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کرکٹ کی واپس گئی, اس کے بعد UK کی ٹیم واپس گئی, آسٹریلیا کی ٹیم ابھی اپنا کینسل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. FATF میں آپ نے 27 شرطوں میں سے 26 شرطیں ان کی مانی, پھر بھی آپ کو انہوں نے وہاں سے نہیں نکالا. تو یہ سارے اشارے ہیں کس طرف ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن انکلوڈنگ امریکہ کہ ان کو تحفظات ہیں, وہ آپ سے ابھی آپ کو ہارڈ ٹائم دینا چاہتے ہیں. اب اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں, کئی چیزیں جو ہیں ان کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے. ایک تو انڈیا کی اسٹرانگ فارن پالیسی, اس کے بعد انڈین ڈائسپورا سٹنگ ان واشنگٹن DC, اس وقت وائٹ ہاؤس کی آئیز اینڈ ایئرز انڈین لوگ, اور اس کے بعد پاکستان کا نیشنلزم اور انڈیا کا نیشنلزم. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت سب سے تھریٹ جو انڈین فارن پالیسی, انڈین ڈائسپورا, اس کے پیچھے مودی صاحب کا, RSS کا اور ہندوؤں کا ایک جھنڈے کے نیچے ہونا اور ہماری طرف سے ابھی تک اتنا زیادہ چیزوں کو سیریس نہ لینا. یہ کئی چیزیں, کئی عوامل ہیں جس کے پیچھے آج جو آپ نے کہا کہ قریشی صاحب ابھی تک کسی سے نہیں ملے, میرے خیال میں ملیں گے بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ان کو ون سائیڈڈ سٹوری بتائی جا رہی ہے اور وہ ون سائیڈڈ سٹوری سن رہے ہیں. ٹونی بلکن صاحب نے اگلے دن اپنی کنگریشنل ہیئرنگ میں جب جواب دیا تو انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ریلیشن شپ دے آر کنٹیجنٹ, وہ مشروط ہے افغانستان میں کیا ہوتا ہے, اور یا پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کس طرح چلتا ہے. اس پہ قریشی صاحب نے بھی بولا کہ امریکہ کو پاکستان کے تعلقات جو افغانستان کے پرسپیکٹیو میں نہیں بنانے چاہیے. لیکن طارڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کیوں نہ آنے کا فیصلہ کیا اور نریندر مودی کیوں آ رہے ہیں, اس کے اوپر تھوڑا بتائیے گا. یہ ایک غلط فیصلہ تھا میری نظر میں. میرے خیال میں خان صاحب کو آنا چاہیے تھا اچھی ٹیم لے کر ساتھ, ایسے سینسیبل لوگ لے کر آتے جو یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز یا امریکن پریس یا دوسری چیزوں کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ افسوس کے ساتھ ہے, ہمارے اگلے دن ایک کی پلیئر جو ساتھ ٹیم میں آئے ہیں وہ لیوائز کی شرٹ پہن کے امریکہ کی اکنامک اور سوشل ایشو پہ بھاشن دیتے نظر آئے ہیں. حالانکہ وہ آئے کشمیر کاز کی وجہ سے ہیں, لیکن وہ کشمیر کاز سے ہٹ کے دوسری چیزوں پہ اپنی تقاریر انہوں نے لیکچر شروع کر دیے ہیں, جس سے نظر آتا ہے کہ ہم ابھی تک انڈین یا دوسری دنیا کے سٹینڈرڈز یا چیزوں سے بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو چاہیے تھا خود آتے. خان صاحب از ویسٹرن ایجوکیٹڈ پرسن. پچھلی دفعہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اسپیچ دی تھی, بڑی اچھی اسپیچ تھی, بڑی ان کو ساری دنیا سے کریڈٹ اس کو ملا. بالکل میرے خیال میں خان صاحب کو آنا چاہیے تھا. یونائٹڈ نیشنز از سچ اے نیوٹرل جگہ ہے جہاں پہ میں یہاں سمجھتا ہوں کیوبا کے پریزیڈنٹ آتے رہے, یہاں سے یاسر عرفات آتے رہے, جس طرح آج کی بات ہے کہ ہمارے طالبان ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں, آ کے بولنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب کو چاہیے تھا کیونکہ مودی صاحب آ رہے تھے, ورنہ اور کچھ بھی نہ ہوتا. تو مودی صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آتے اور اپنی اچھی ٹیم لے کر آتے اور اپنا
फॉरेन पॉलिसी या अपना केस दुनिया के सामने पेश करते हैं। सही है। ये बताइएगा कि अमेरिका के जब भी मफादात खतरे में पड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को भी खतरा पड़ता है, क्योंकि डिक्टेटर उनको ज़्यादा सूट करते हैं जो पाकिस्तान में अपने टारगेट अचीव करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि करंट सिनेरियो और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अमेरिका कोई ऐसी चीज़ कर सकता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर डिक्टेटरशिप की राह हमवार की जाए ताकि अपने मफादात को बेहतर तरीके से हासिल किया जाए? अगर माजी को देखा जाए तो इस तरह के ज़्यादातर सिनेरियो तब आते हैं जब यहाँ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होते हैं। डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। ठीक है। और अगर रिपब्लिकन आएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सी वजाहत करना चाहूँगा कि दोनों पार्टियाँ, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, दोनों के अलग अलग मैंडेट हैं, इन दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो डेमोक्रेट पार्टी, उनके एजेंडे में फॉरेन पॉलिसी उसका हिस्सा नहीं है, पेंटागन उनका हिस्सा नहीं है। अगर आप देखें तो वैसे भी जिस तरह के रिलेशनशिप आपके चल रहे हैं उसकी एक वजह यह भी है कि इसको आजकल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इसको समझा जा रहा है कि ये बराक ओबामा की थर्ड टर्म है। तो बराक ओबामा के साथ अगर कंपेयर करें तो बराक ओबामा पीरियड में आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर थे। आपके ऊपर 492 ड्रोन अटैक किए गए। आप नेटो एलाय थे लेकिन आपके ऊपर अटैक होते थे। तो आजकल अटैक नहीं हो रहे लेकिन इनका मूड वही उसी तरह का बना हुआ है। अब अटैक करने की तो अमेरिका सलाहियत तो रखता है लेकिन विल नहीं रखता। तो अब ये जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकले हैं, जिस तरीके से इनका फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है, इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में अभी नहीं, लेकिन हालात अगर बदलते हैं फ्यूचर में तो इस चीज़ का इम्कान भी है, उसको आप बरियो ज़म्मा नहीं कर सकते। मेरा इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इन द मेन टाइम जिस तरह मैंने बताया कि शायद अगला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को आएगा, पेंटागन को तवज्जो देगा, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो वो दोबारा पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप को एवेल्यूएट करेगा और इस पॉइंट पे पहुंचेगा कि आइदर डिक्टेटरशिप सूट्स देम और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सूट्स देम। वैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट अच्छी रहती है या डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट? मेरी नज़र में रिपब्लिकन जो होते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन के साथ हमेशा पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे, चाहे वो ट्रंप हों या बुश साहब हों, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो ये क्या है कि डेमोक्रेट के साथ यूजुअली ये काम परसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं कि डेमोक्रेट्स पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हैं, या उसकी रीज़न ये है कि ये शायद जो इमिग्रेशन के लॉज है उसको इतना वो सख्त नहीं करते जितना प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने किया। तो आपके ख्याल में कौन बेहतर रहता है? मेरे ख्याल में अगर मैं एक तो खुद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी। मैं समझता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी है और क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर और वैल्यू कंजर्वेटिज्म की तरफ ज़्यादा लीनिंग है, तो मेरे ख्याल में दे आर मोर अलाइंड विद द पाकिस्तानी वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। और डेमोक्रेट पार्टी का एजेंडा सोशलिज्म, लोकल यहाँ पे इंटाइटलमेंट्स और इस तरह का एजेंडा है। और पेंटागन और फॉरेन पॉलिसी इज नॉट पार्ट ऑफ देयर मैंडेट। तो मेरे ख्याल में ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादातर रिपब्लिकन सूट करते हैं। ठीक है। तो ये जो अभी सेशन जो सारा चल रहा है डॉक्टर साहब, कल इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि कल इमरान खान साहब भी वर्चुअल एड्रेस करेंगे और मोदी साहब ने भी करना है। तो इसका क्या कोई फ़ायदा होगा इस सारे सिनेरियो में? पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मज़ीद हैं या कोई फ़ायदा भी होगा? देखें, इस वक्त मुझे इस यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सेशन से लेकर अगले 6 महीने तक मुझे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नज़र आती हैं। वो इस तरीके से कि मोदी साहब ना सिर्फ खुद आ रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम आ रही है। जयशंकर साहब आ रहे हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंखला साहब हैं, वो भी उनके साथ आएंगे। और इसके बाद उनकी 1-to-1 मुलाकात होगी बाइडेन के साथ। उसके बाद फौरन क्या होगा कि उसके बाद क्वाड की मीटिंग होगी। 4 क्वाड जो उनका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। और उसके फौरन बाद G20 समिट होगी। तो इस सिनेरियो में जो मैं देख रहा हूं कि आने वाले 6-7 महीनों का मैंने आपको शेड्यूल बताया है, इसमें सिर्फ एक काम इंडिया करेगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए एक महाज बिल्ड करेगा। दुनिया को बताएगा कि देखें पाकिस्तान कितना दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अपना बयानिया और केस स्ट्रॉन्ग करेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक कम्प्रीहेंसिव कैंपेन चलाए इसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा जब भी मैंने आपसे बात की है तो आपने हमेशा ये बताया है या आपका ये कहना होता है कि पाकिस्तान को बेहतरीन लॉबिंग करनी चाहिए। ये बताइएगा कि क्या लॉबिंग में कमी रह जाती है और पाकिस्तान बेहतरीन लॉबिंग कैसे कर सकता है? मैं इस पे हमारे एक जानने वाले हैं 92 चैनल के, उन्होंने बड़ी एक अच्छी इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले। उन्होंने जाके कोशिश की मिलने से जो लॉबी फर्में वाशिंगटन DC में पाकिस्तान से हायर की गई हैं,
تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں. کئی اپارٹمنٹ تھے ان کو تالے لگے ہوئے تھے. کئی ایسے لوگ تھے جو لابیس جن کو ہزاروں لاکھوں دیے گئے پیسے ڈالرز میں, تو وہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں رہتے نہیں ہیں. تو در حقیقت ان لابیسٹ کانٹریکٹس کے ذریعے بھی پاکستان میں پاکستانی ہمارے مہربانوں نے کرپشن کی. تو جب آپ کا نیشنلزم آپ کی پرائورٹی نہ ہو, کرپشن آپ کی پہلی پرائورٹی ہو, تو جو مرضی کر لیں, آپ کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. میرے خیال میں آج بھی پاکستان کو سب سے زیادہ اشد ضرورت جس کی ہے وہ قومیت کی ہے, پاکستانیت کی ہے اور نیشنلزم کی ہے. ٹھیک ہے. تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو افغانستان کے پرسپیکٹیو کے علاوہ کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس کا جواب سمپل سا ہے, دو چیزیں. ایک تو پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ کوئی ڈھنگ کی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے. آپ میکسیمم یہاں وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں لیدر گوڈز یا سرجیکل, وہ ساری یورپین یونین اس سائڈ پہ جاتی ہیں, نمبر 1. دوسرا, جس طریقے سے آپ کرپشن میں انوالو ہے ہر چیز میں, ہر بندہ یہاں پہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ دیا, کہاں گیا وہ. آپ پاکستان سے پیسوں کو نکال کے دبئی اور انگلینڈ اور واپس لے آتے ہیں نیو یارک میں. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. ہر مختلف امریکن صدور بھی کہہ چکے ہیں کہ یو ہیو بین پلئنگ ڈبل گیم ود اس. آپ نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا, آپ نے جہادیوں کو سیف ہیونز پرووائڈ کی, آپ نے, ہم نے جتنا پیسہ بھیجا آپ کرپشن میں کھا گئے وہ. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو آج تک پچھلے جب سے رشیا آیا, اگر میں اس کی زیادہ ہسٹری میں نہ جاؤں, پاکستان میں کرپشن کی زیادہ, ڈالروں کی لوٹ مار جب رشیا آیا افغانستان میں تو اس وقت زیادہ شروع ہوئی. ہماری کئی نئی فیملیاں بلینر بنی وہاں سے اس پیسے سے, اور اب وہی ڈالر لگے ہوئے ہیں, وہ ڈالر چھوٹ نہیں رہے. آپ کی ہر چیز کے اندر کرپشن انوالو ہے, اور میرے خیال میں اب وہ کوئی بڑا سیغا راز نہیں. ٹھیک ہے. ویتنام کے بعد امریکن جو آرم فورسز ہیں ان کو افغانستان کے اندر ٹف حالات کا سامنا ہوا, یا کہتے ہیں شکست ہوئی. تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے امریکن فورسز کی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ میں جو افغانستان سے جس طرح وڈرال کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں, وڈرا کرنا تو ضروری تھا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتا تھا کہ ہم وہاں پہ اپنے آبجیکٹیو حاصل نہیں کر پا رہے. پہلا انہوں نے, ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس افغانستان کی جنگ میں امریکہ میں 3 ڈفرنٹ صدور چینج ہوئے. ہر صدر جب آتا ہے تو اپنی پالیسی لے کر آتا ہے, لیکن ہر ایک کی پالیسی فیل ہوتی جا رہی تھی. $300 ملین پر ڈے کا خرچہ تھا, تو انہیں نظر آ رہا تھا یہاں سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور دوسرا, اب امریکن اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرون کے ذریعے اپنے اچیو حاصل کر لیتے ہیں. ڈرون کہیں سے بیٹھ کے چلایا جا سکتا ہے اور لوگ مارے جا سکتے ہیں, نمبر 1. دوسرا, یہاں پہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے امبارگو اور سینکشنز کے ذریعے بھی ہم اپنے آبجیکٹیو حاصل کر سکتے ہیں, تو ہمیں وہاں پہ اپنی پریزنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہاں سے نکلنے کا طریقہ کار اس پہ ڈفرنس تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ ایئر سپورٹ جو ہوتی ہے سب سے آخر میں بند کی جاتی ہے, واقعی میک سینس. لیکن اس پریزیڈنٹ نے آ کے مس مینج کیا کہ انہوں نے ایئر سپورٹ سب سے پہلے بند کر دی, جس کی وجہ سے اتنا بڑے کرائسس. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ باگرام ایئر بیس ان کو رکھنی چاہیے تھی, وہ رکھنا چاہتے تھے ٹرمپ صاحب, اور طالبان اس پہ ایگری کر چکے تھے, لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں رکھی. انہوں نے $180 بلین کا اسلحہ جو چھوڑ کے آئے ہیں, میرے خیال میں اگر ذاتی طور پر پوچھیں, میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایک تھیوری کو, ہو سکتا ہے یہ جان بوجھ کے چھوڑ کے آئے ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ ریجن جو ہے وہ پیسفل نہ رہ سکے. صحیح ہے. بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب آپ کے ٹائم کے. ناظرین, آج کا پروگرام اپنے دیکھیں, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.